اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سبق خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے متعلق ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے چند نکات میں سے جو اس کتاب میں دیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلا بتایا گیا ہے مساوات کا درس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے کے لوگ تھے، مختلف طبقات یعنی مختلف حصوں میں، مختلف ذاتوں میں یا مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے، عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر تمام انسانوں کو برابر کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ کو قرار دیا، ہر طرح کی ذات پات اور دولت کے فرق کو ختم کر دیا۔ نمبر 2، وحدت و اخوت۔ اس خطبہ مبارکہ کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے، یعنی تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد رکھنے کے ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے انہیں، اور تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کے جھوٹے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر یعنی بھائی چارے پر، آپس میں بھائی بھائی بننے پر بہت زور دیا ہے۔ اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جو تمام دیگر رشتوں سے بالاتر یعنی افضل ہے اور بہتر ہے۔ نمبر 3، امن و آشتی کی تعلیم۔ اس خطبہ میں امن اور آشتی کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ یہ بات تہذیب و تمدن اور سماجی ترقی کی بنیاد ہے، یعنی اس کے ذریعے امن اور سکون کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ ہر طرف امن اور سکون سے لوگ زندگی گزاریں۔ سودی کاروبار کا خاتمہ۔ سارے عرب میں اسلام سے پہلے نہایت وسیع پیمانے پر سود کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے۔ امیر لوگ غریبوں کو قرض دیتے اور پھر سود کی شکل میں ان کا خون چوستے رہتے تھے۔ ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام رہتا تھا، گویا مخلوق الہی اس ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اس سے رہائی دلائی۔ حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق کا تحفظ۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال ہوتے تھے، یعنی روندے جاتے تھے، خراب کیے جاتے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ اس خطبہ کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی یعنی بہتری اور اچھائی کا سلوک کیا جائے۔ آگے ہے جان مال اور عزت کی حرمت، یعنی عرب میں جان مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ جو طاقتور ہوتا کسی کی جان لے سکتا، جو چاہتا جو اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا وہ دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیتا، جو چاہتا جو طاقتور ہوتا دوسرے کی عزت کو رون دیتا، پامال کر دیتا، یعنی کوئی بھی شخص اپنی عزت جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا، جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا۔ اسی طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جہاں پہ جس وقت تمام لوگوں کی جان مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے جان مال اور عزت کی تحفظ کی ضمانت دی۔ ہدایت الہی کا ذریعہ۔ خطبہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ عالمگیر یعنی پوری دنیا میں اور آفاقی
حیثیت رکھتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ موجود رہے گا۔ اس خطبے کا مرکزی نقطہ یعنی سب سے بڑا مقصد انسان کی عزت، انسان کا مقام اور اس کے مرتبہ کی حفاظت ہے۔ اس میں ہر طرح کے ظالم نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے، یعنی رد کر دیا گیا ہے، اسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس خطبہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارکہ کی کئی شقیں شامل کی ہیں۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کریں۔ جی بچوں، آج ہم نے جو ریڈنگ کی ہے اس میں سے 3 تفصیلی سوالات کے جواب بھی بنتے ہیں، جس میں سے 2 کے میں آپ کو پہلے نشان لگوا چکی ہوں۔ تیسرا تفصیلی سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع میں اسلامی مساوات کی اہمیت بیان کریں۔ اس سوال کا جواب پہلی لائن سے شروع ہوگا۔ اسلام میں مساوات کا درس جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سے لے کے صرف تقویٰ کو قرار دیا۔ چوتھا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان، مال اور عزت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 45 کا پہلا پیراگراف ہے۔ عرب میں جان مال سے لے کر اور عزت کو تحفظ حاصل ہو تک۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہدایت الہی کا ذریعہ کون سا ہے اور اس کو اپنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 45 کا آخری پیراگراف بنے گا کہ خطبہ مبارکہ میں سے لے کر روشنی اور رہنمائی حاصل کرے تک۔ جی بچوں، یہ تو تھا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو 3 لانگ کویسچنز کے نشان بھی لگوائے ہیں۔ یہ تمام سوالات آپ نے یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔